اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا کرنے کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں سب سے جو افضل مخلوق بنایا ہے وہ اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ تمام مخلوق سے جو اعلیٰ مخلوق پیدا کی ہے وہ اللہ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، اور مختلف مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں ان کو علماء نے مفسرین نے اکٹھا کیا ہے اور ان وجوہات کو بیان کیا کہ کن کن وجوہات کی بنا پر اللہ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، باقی مخلوقات پر اس کو فضیلت کیوں عطا فرمائی۔ ان میں جو پہلی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صرف اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، کسی اور مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نائب نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب یعنی اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو جتنی مخلوقات بنائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو نائب اور خلیفہ کی جو فضیلت عطا فرمائی ہے یہ صرف اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی۔ سب سے پہلی فضیلت جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے سامنے بنائی تھی اور یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کو کہا کہ میں تمہارے سامنے اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پہلی فضیلت یہ ہے۔ اور دوسری فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مسجود ملائکہ بنایا ہے کہ انسان کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ اور جب حضرت آدم کو علیہ اللہ تبارک و تعالی نے بنا لیا تو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، للملائکۃ اسجدوا فی الارض، کہ زمین فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ فضیلت سوائے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اور کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ انسان کو مسجود ملائکہ بنایا ہے، یہ اس کی دوسری فضیلت ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام فضیلتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ جو فضیلت ہے جو اب آپ کے سامنے جس کو صحیح مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، یہ حدیث نمبر 6532 حدیث نمبر جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے۔
یہ سب سے عظیم جو ہے، ہر عظمت ہر صفت انسان کی عظیم ہے، لیکن یہ اتنی عظیم یہ فضیلت ہے اور اتنی عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ میں حدیث پاک آپ سامنے کے صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور حدیث کا نمبر 6532۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو مارے تو اس کو چہرے پہ مارنے سے پرہیز کرے۔ چہرے پہ مارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کسی کو چہرے پر نہ بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع سختی سے منع فرمایا۔ بچوں کو مارتے ہیں ہم، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں تو حضور نے منع فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کو مارو تو اس کے چہرے کو مارنے سے اجتناب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا فرمایا۔ انسان کی صورت اللہ کی صورت سے ملتی ہے، جب تم اس کے چہرے پہ مارتے ہو تو در حقیقت میں اس کو اللہ نے منع فرمایا، انسان کو چہرے پہ نہ مارا جائے، کیونکہ اللہ نے انسان کی صورت اپنی صورت پہ پیدا فرمایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اے انسان ہم نے تم کو سب سے اچھی خاص اور آیت میں پیدا فرمایا، اور یہ فضیلت بھی اللہ نے انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل اور حسین صورت جو اللہ نے بنائی ہے وہ انسان کی صورت بنائی ہے۔ اور چھٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں وہ اپنے سر کو جھکا کر کھاتی ہیں، سر کو جھکا کر کھاتی ہیں، لیکن انسان اپنے سر کو اٹھا کر کھاتا ہے، سبحان اللہ، اپنے چہرے کو اٹھا کر کھاتا ہے۔ انسان کھاتے وقت اپنے چہرے کو جھکاتا نہیں ہے، یہ اللہ نے دوسری مخلوقات پر چھٹی فضیلت کی۔ اور ساتویں فضیلت، اللہ اکبر، کتنا عظیم انسان کو بنایا۔ ہر مخلوق جب کھانا کھاتی ہے تو اپنا منہ کھانے کے قریب لے جاتی ہے، انسان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ منہ کھانے کے قریب نہیں لے جاتا بلکہ کھانا اس کے منہ کے قریب آتا ہے۔ یہ اللہ نے کتنی بڑی عظیم فضیلت ہے۔ کھانا کھاتی ہے، سر کو جھکا کر کھاتی ہے، انسان سر کو اٹھا کر کھاتا ہے۔ ہر مخلوق کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے اپنا چہرہ زمین کے قریب لے جانا پڑتا ہے، وہ اپنا کھانا منہ اپنے کھانے کے قریب لے جاتی ہے، لیکن انسان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ کھانا اٹھا کر وہ اپنے منہ میں ڈالتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں فضیلت ہے۔ اور 8ویں فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کو عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلند قامت بنایا ہے، قد اس کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد وہ بلند قامت اور زمین پر سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ سیدھا کھڑا ہونے کی فضیلت اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمائی، اور کسی مخلوق کو سیدھا کھڑے ہونے کی فضیلت نہیں کی ہے۔ انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے، جب زمین پر چلتا ہے تو اپنی گردن کو اٹھا کر چلتا ہے، لیکن جب کوئی مخلوق چلتی ہے، جانور چلتا ہے تو اپنے سر کو جھکا کر چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سر اٹھا کر جینے کی درس دیا ہے اور جانور کو سر کو جھکا کر درس دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کی قوتیں پیدا کی ہیں، قوت نشو و نما، قوت حواس اور قوت شہوانیہ، اور قوت عقلیہ، قوت حکمہ، یعنی نشو و نما پانے کی قوت، اور دوسری حواس کی، کان، آنکھ، زبان، یہ حواس خمسہ ہم جسے کہتے ہیں، قوت شہوانیہ، شہوت کی طاقت جو ہے، اور تیسری جو قوت ہے عقل کی طاقت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کی قوتیں پیدا کی ہیں۔
اور 3 قسم کی قوتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کو 1 قوت دی ہے، کسی کو 2 قوتیں دی ہیں، لیکن اللہ نے حضرت انسان کو 3 قوتیں عطا فرمائی، 3 قوتیں پیدا کی، تینوں کی تینوں قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ مثال کے طور پر قوت نشو و نما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کو نشو و نما کی قوت دی ہے، درخت بڑھتا ہے اور اونچا ہوتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، صرف 1 قوت اس کے اندر ہے، نہ اس کے اندر قوت حواس ہے، نہ اس کے اندر سننے کی قوت ہے، اور نہ اس کے اندر عقل کی طاقت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کو صرف قوت حواس عطا قوت نشو و نما عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف اللہ نے قوت عقلی عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو رب کائنات نے قوت حواس بھی عطا کی ہے، اور اس کو قوت شہوانیہ بھی عطا کی، قوت نشو و نما بھی عطا کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قوت عقل بھی دی ہے، قوت حواس بھی دی ہے، قوت حکمیہ بھی دی ہے، قوت نشو و نما بھی دی ہے۔ اللہ نے تمام قوتیں اکٹھی کر کے یہ حضرت انسان کو عطا فرمائی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو باقی مخلوقات پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کے اندر اور جو 10ویں قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی مخلوق کو، جانور کو، کسی مخلوق کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنی تکلیف دوسروں کے سامنے نہیں بیان کر سکتا۔ جانور کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، وہ نہیں بتا سکتا، لیکن جب انسان کو کہیں پہ درد ہو، تکلیف ہو، وہ اپنی اس تکلیف اور درد کو لوگوں کے آگے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ صفت عطا کی ہے جو اللہ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے آدم کو باقی پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور جو 11ویں قوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں لکھنے اور پڑھنے کی فضیلت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، یہ اور کسی مخلوق کو نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے اور پڑھنے کی یہ قوت صرف حضرت انسان کو عطا کی ہے، یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ حضرت حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام طبری جو ہے اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں، اور اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں پیدا کیا اور تو نے اولاد آدم کو بھی پیدا کیا، انہیں تو نے اس طرح بنایا کہ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، عورتوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں، جانوروں پر سواری کرتے ہیں، سوتے ہیں، راحت اور آرام حاصل کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں سے تو نے ہمیں کوئی جو ہے ہمیں فضیلت نہیں عطا کی، یہ ساری چیزیں تو نے حضرت انسان کو عطا کی ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے عرض کی، مولا کہ پھر تو اس طرح کر کہ دنیا بس ان کے لیے دنیا ہو، اور یہ جب آخرت ہو یہ تو ساری چیزیں تو مجھے ہمیں عطا فرما دینا، جب آخرت کے دن یہ ساری فضیلتیں ہمیں عطا فرما دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے کہ اس مخلوق پر میں کسی مخلوق کو فضیلت عطا نہیں فرماؤں گا، چاہے دنیا کی بات ہو چاہے آخرت کی بات ہو، کیونکہ اللہ نے پوری کائنات کو لفظ کن سے پیدا کیا ہے اور حضرت انسان کو صرف اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے۔ یہ اللہ نے سب سے عظیم فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور جس مخلوق کو میں نے لفظ کن سے پیدا کیا، اس مخلوق پر میں نہ دنیا میں کسی کو فضیلت عطا کروں گا نہ آخرت میں کسی کو فضیلت عطا کروں گا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ موجم طبرانی کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ابن آدم سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ کے ہاں عزت والا نہیں ہوگا، صرف ابن آدم عزت والا ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا فرشتے بھی نہیں ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں،
فرشتوں کو اللہ نے مجبور پیدا کیا ہے، شمس و قمر کی پیدا کر کے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے بنی آدم ہم نے تمہیں تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ کتنا بڑا عظیم انعام ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ مقام، یہ عزت اور مرتبہ عطا فرمائی۔ اللہ پاک میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔